فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو تمہارے پاس بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تمہیں یقین ہو۔ بڑی پیاری بات کہی ہے یہ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سچ کے ذریعے جو سودا بیچا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، تو اب وہ مقدار میں کمی کیوں نہ ہو، جو اہل ایمان ہوگا، اہل ایقان ہوگا، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ یقین ہوگا کہ یہ ظاہر میں کم ہے لیکن مجھے پورا پڑ جائے گا، تو اس لیے شرط لگا دی اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا تو کم بھی اگر حلال طریقے سے کمائے تو اس کو یقین آ جائے گا، اطمینان ہو جائے گا، اور اگر اس کو یقین نہیں ہے تو وہ حرام طریقے سے زیادہ بھی کما لے گا پھر بھی وہ پریشان رہے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں ہوں، تو یہ آپ نے جملہ فرمایا کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ اس لیے فرمایا کہ میرا کام تھا تمہیں سچ بات بتا دینا، حقیقت بتا دینا، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اس کے شرک کرتے رہے، اللہ کے نبی کا انکار کرتے رہے اور ناپ تول میں کمی کرتے رہے، ان گناہوں میں تم پڑے رہے، تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، میں تمہیں بچاؤں گا نہیں، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، میں تو تمہیں پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں وہ ایک ہی ذات ہے جس کے بارے میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کے زمانے کے کافر زمانے کے بدترین کافر تھے، انسانیت کے بدترین کافر تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے کافر آئیں گے ان میں سخت ترین کافر تھے، لیکن صرف آپ کی ذات مسعود تھی، ذات بابرکات تھی، جس کی وجہ سے وہ بدترین کافر بھی عذاب سے بچے رہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ حبیب جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا میں، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو وہ آپ کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے رہا آپ کی موجودگی کی بنا پر، تو آپ کے چاہنے والوں کو کیسے وہ عذاب میں ڈالے گا، اس کی رحمت کا تقاضا، سبحان اللہ۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ جب شعیب علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا اور بڑا زبردست جملے کے اندر مختصر جملوں میں بات ان کو سمجھا دی، دیکھیں خطاب وہی ہوتا ہے ما قل و دل، جو قلیل ہوتا ہے اور بات پوری پوری دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، تو انبیاء کے آپ خطابوں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی لمبے چوڑے خطبے نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے طویل ترین خطبہ جو کتابوں میں مرقوم ہے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اگر آپ اس خطبے کو دیکھیں تو اس کو پڑھ کے سنانے میں 15 منٹ بھی نہیں لگتے، وہ طویل ترین خطبہ آپ علیہ السلام کا، تو وہ انبیاء کے خطاب بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب ان پہ حجت قائم کی تو وہ جواب میں بولے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیں؟ اب شعیب علیہ السلام بہت نماز پڑھتے تھے، یہ لوگ دیکھتے تھے مذاق اڑاتے تھے، ہر وقت نماز میں لگے رہتے ہیں، نماز میں لگے رہتے ہیں، یا پھر نماز سے مراد دین ہے، کیونکہ قرآن میں نماز دین کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، تو ان کی مراد یہ ہے کہ کیا تمہارا دین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں
کہ ہم جن خداؤں کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں؟ اب یہ وہ بات ہو گئی ہے کہ جو شعیب علیہ السلام نے بات کہی اس بات کا کوئی دلیل سے جواب نہیں ہے، بس یہ جھگڑنے والی بات ہے، یہ جھگڑنے کے لیے کلام کیا جاتا، بات کی جاتی ہے، ورنہ بتاتے ہیں کہ بھائی ناپ تول میں کمی کرنے کے کیا فائدے ہیں، یہ کتنا اخلاقی کتنا نیک کام ہے، وہ بتاتے دلیل کے طور پہ۔ تو انہوں نے وہ کوئی بات نہیں کی، دو باتیں کی تھی آپ نے، ایک خدا کی عبادت کرنے کی اور دوسری ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا تھا۔